بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 اپریل بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بڑی مشکل سے زرداری خاندان کے قاتل عزیر بلوچ کے خلاف ایک اہم گواہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور پروسیکیوشن پہلی دفعہ کامیاب ہوئی ہے کہ جو ملزم ہے اور مجرم عزیر بلوچ اس کو پہچانا ہے۔ وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سندھ بینک کو ہمیشہ استعمال کیا ہے مراد علی شاہ اور زرداری خاندان نے منی لانڈرنگ کے لیے اور جعلی اکاؤنٹس کے لیے۔ اس کیس میں سندھ بینک کو منی لانڈرنگ کو استعمال کرنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے جو ایک ریفرنس فائل ہوا تھا جج محمد اعظم خان صاحب کی عدالت میں، آج اس کے اوپر سماعت ہوئی، وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ جو اہم آج ایشو ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ کاوے موسوی، جو کہ پالتو ہے شریف خاندان کا، اور اس کو بڑی تکلیف ہے عظمت سعید شیخ سے، اور عظمت سعید شیخ نے جو ان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے ہیں، جو ان کے بارے میں ریمارکس دیے ہیں، اس کے بعد کاوے موسوی نے بولنا شروع کر دیا ہے، اور اس کو پاکستان میں پروموٹ کرنے والا جیو جنگ گروپ ہے جو اس کی خبروں کو، جو اس کے ریمارکس کو، جو اس کے تجزیے کو لائیو چلاتا ہے اور قوم کو بتاتا ہے کہ کاوے موسوی نے عظمت سعید شیخ کے بارے میں یہ کہا ہے، وہ کہا ہے۔ میں ان کی جو آج کی جو پریس کانفرنس ہے جس میں عظمت سعید اور براڈ شیٹ سکینڈل انکوائری کمیشن پر انہوں نے جو انگلی اٹھائی ہے، نہ صرف ہم ان کی بطور پاکستانی ان کی انگلی کاٹیں گے بلکہ اس کا پوسٹ مارٹم بھی کریں گے، وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو مختصر بتاتا چلوں، عزیر بلوچ کے خلاف کیس تھا، اور یہ کیس تھا پولیس پر حملہ کیس۔ اس میں ایک گواہ تھا جاوید، اس کو پروسیکیوشن نے آج پیش کیا۔ آپ کو پتہ ہے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر عدالت کو یہ بتایا گیا تھا کہ ملزم عزیر بلوچ کی طرف سے گواہوں کو بھی تھریٹ ہے، پروسیکیوشن کو بھی تھریٹ ہے، پولیس تفتیشی افسران کو تھریٹ ہے، اور کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف جتنے کیسز ہیں یہ بری ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے کیا ہمیشہ قاتل چاہے جتنی بھی پلاننگ کر لے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر قاتلوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ ان کے خلاف آج ایک گواہ پیش ہوا ہے جاوید، جس نے یہ آئینی شاہد ہے اور یہ آئی وٹنس ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ جب پولیس پارٹی پر حملہ کیا جا رہا تھا اور دھماکے کیے جا رہے تھے اور دہشت گردی کی جا رہی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عزیر بلوچ اور اس کے ساتھی فائرنگ کر رہے تھے، اور وہاں پر جو اسلحہ کا بے دریغ استعمال کر رہے تھے اور لوگوں کی جانیں لے رہے تھے۔ یہ وہ اہم گواہ ہے جو عینی شاہد ہے جس نے آج یہ بیان دیا ہے عدالت میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا بیان ہے کہ کسی ایک گواہ کا، پہلے کیسز میں مسئلہ یہ تھا کہ کوئی جو آئی وٹنس ہے وہ بچہ ہی نہیں تھا، اور آئی وٹنس آ کر گواہی نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے عدالتیں ان کو بریت کر دیتی تھیں۔ تو یہ پہلا کیس ہے جو آرڈینری کورٹس ہیں اس میں، جس میں ملزم اور مجرم کے خلاف، مجرم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عالمی عدالتوں سے ان کو 12 سال کی سزا مل چکی ہے، تو ان کے خلاف گواہ پیش ہوا ہے۔ دوسری طرف سندھ بینک کو منی لانڈرنگ کے لیے 25 ارب روپے جو ٹرانزیکشن ہوئی اور منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا، تو جو سندھ بینک کے جو کرتے دھرتے بلال شیخ اور جو دیگر ملزمان تھے، اور آپ کو پتہ ہے سندھ بینک مراد علی شاہ اور زرداری، ان کا کیا تعلق ہے سندھ بینک سے؟ یہ سندھ بینک انہوں نے بنایا اسی مقصد کے لیے تھا اور اسی مقصد کے لیے استعمال کیا۔ ان کے خلاف 25 ارب منی لانڈرنگ کا سندھ بینک کو بطور منی لانڈرنگ کے 25 ارب روپے کی ٹرانزیکشن کے کیس میں ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا۔ بعد میں نیب نے ضمنی ریفرنس فائل کرنا تھا، لیکن نیب نے آج عدالت میں رپورٹ سبمٹ کروا دی ہے کہ وہ اپنے اسی انٹرم ریفرنس پر ریلائی کر رہے ہیں، اور یہی ان کا فائنل ریفرنس ہے، مزید ریفرنس عدالت میں پیش نہیں کرنا چاہتے۔ تو عدالت نے کیس کو فرد جرم کے لیے فکس کر دیا ہے، اور اب بلال شیخ جو کہ فرنٹ مین ہیں بلاول ہاؤس کے اور زرداری خاندان کے، ان کے خلاف فرد جرم کی کارروائی کے لیے کیس کو فکس کر دیا ہے سندھ بینک کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرنے کے جرم میں، جس پر نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر سماعت ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اثاثہ جات کیس کے حوالے سے۔ اثاثہ جات براڈ شیٹ کیس کے حوالے سے۔ براڈ شیٹ کیس وہ کیس ہے جس میں شریف خاندان اور زرداری خاندان کا جو کردار ہے وہ بالکل عیاں ہے۔ ایک بات آپ کو یاد ہوگی
کہ جو بات کی گئی ہے براڈ شیٹ انکوائری کمیشن کی طرف سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے، کاوہ موسوی نے پہلے بھی میڈیا پر باتیں کی، کاوہ موسوی نے پہلے بھی براڈ شیٹ انکوائری کا جو براڈ شیٹ کانٹریکٹ ہے اس کے حوالے سے باتیں کی، لیکن جو براڈ شیٹ انکوائری کمیشن عظمت سعید شیخ نے باتیں کی ہیں، کاوہ موسوی نے کوئی ایک بات بھی نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ تو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ تو اسی مافیا کا حصہ تھا، وہ تو پاکستان کو لوٹ کے کھا رہا ہے، اور آج تک ان کی نلائکیوں، ان شریفوں اور زرداریوں کی نلائکیوں کی وجہ سے پاکستان کے اثاثے بھی وہ منجمد کروا رہا ہے، اور پاکستان کے جو بجٹ ہے یا پاکستان کو وہ اتنا نقصان پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے پیمنٹس کی، انہوں نے غیر قانونی طریقے سے پیسے دیے، وکلا کے ذریعے انہوں نے جو کچھ کیا، پھر جو ان کا کیس تھا براڈ شیٹ کا، براڈ شیٹ میں بھی کیس میں بھی پاکستان ہار گیا، انہوں نے خود ہروایا، انہوں نے خود کیس کو اچھے طریقے سے مینیج نہ کیا۔ اب کاوہ موسوی جب بات کرتا ہے تو جو جیو جنگ ہے وہ اس کو لائیو چلاتا ہے اور وہ اس کی خبر کو پروموٹ کرتا ہے، اور وہ اس لیے پروموٹ آج کل کر رہا ہے کہ کیونکہ جو مینڈک ہیں عظمت سعید شیخ کے بقول جو مینڈک ہیں، ان مینڈک کو خوش کرنے کے لیے اور عظمت سعید شیخ کی رپورٹ کو جو ہے وہ بے اثر کرنے کے لیے اب یہ کاوہ موسوی کی باتیں چلا رہے ہیں۔ کاوہ موسوی نے آج کہا کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کا نہ کوئی پاکستان سے کوئی کنسرن ہے، جس کا نہ ہمارے اداروں سے کوئی لینا دینا، نہ یہ پاکستان کا خیر خواہ ہے، اس کا مقصد ہے پاکستان کو لوٹنا۔ اور ایک کانٹریکٹ ہوا تھا 2001 سے 2003 میں، اور اس میں جو 2003 میں کانٹریکٹ پرویز مشرف نے غداری کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اور نواز شریف کو بچایا تھا۔ کاش اس دن نواز شریف کو نہ بچایا جاتا تو ملک آج اتنا برباد نہ ہوتا۔ اب 2003 میں کانٹریکٹ ختم ہو گیا، لیکن وہ 2003 سے 2021 تک پاکستان کو کھا رہا ہے، پاکستان کے پیسوں کو کھا رہا ہے، غریب لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسوں کو کھا رہا ہے۔ اس کو اور کیا چاہیے؟ وہ تو الزام لگائے گا، وہ اس لیے الزام لگائے گا کہ جب چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں، جب تک نلائق حکومت، اگر وہ اتنا سچا تھا تو جب اس کے خلاف جو کیسز تھے اس میں پاکستان کے جو وکلا ٹیم تھی وہ وہاں پر اچھے طریقے سے پیروی نہیں کر رہی تھی تب بولتا، جب پاکستان ان کو غیر قانونی طریقے سے پیمنٹس کر رہا تھا تب بولتا، وہ تب خاموش تھا۔ اب جب حکومت پاکستان نے ساری کارروائیاں شروع کی اور حکومت پاکستان اس معاملے کو آگے لے کر آئی ہے تو اب آ کر ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اب یہ شریف خاندان کو جو ریپریزنٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عظمت سعید شیخ نے کہا کہ وہ ایک کاوہ موسوی وہ ایک سزا یافتہ ہے، اور سزا یافتہ سے مراد کیا ہے؟ سزا میں وہ سول امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور جو فزیکل امپریزمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ان کو سول امپریزمنٹ ملی تھی کاوہ موسوی کو، اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ صرف سزا یافتہ کے ہیں، اور اس میں دونوں کیٹیگریز آتی ہیں، یا تو کاوہ موسوی کو پتہ نہیں ہے یا کاوہ موسوی قانون کو جانتے نہیں ہیں اور وہ الزام لگا رہے ہیں عظمت سعید شیخ پر کہ انہوں نے مجھے سزا یافتہ کہا ہے، اور سزا یافتہ کہا ہے، اور ان کو اندازہ ہی نہیں کہ کرمنل اور سول توہین میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ان کو جناب اندازہ ہے، اور سول ہو یا کرمنل ہو، سزا یافتہ ہی ہوتا ہے۔ جیسے یوسف رضا گیلانی کو 30 سیکنڈ کی سزا ملی تھی اور وہ سزا یافتہ ہی رہے، تو یہ بات نہیں ہوتی۔ پلی بارگین کر کے لوگ پیسے دے کے اپنے کیسز جب وائنڈ اپ کرتے ہیں تو وہ سزا یافتہ ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی جیل میں نہیں گئے ہوتے۔ کرمنل سزا یافتہ ہو، سول سزا یافتہ ہو۔ اب آپ ہمیں قانون سمجھانے لگ گئے ہیں، اور آپ عظمت سعید شیخ جیسے ایک ایماندار جج کے بارے میں آپ سوال اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے آپ اور کتنا لوٹیں گے، اور آپ کیوں نہ لوٹ رہے ہیں؟ آپ کو جب لوٹنے دیا گیا، جب شریف خاندان نے چاہا کہ ملک لوٹے، جب زرداریوں نے چاہا کہ ملک لوٹے، تو پھر ملک تو لوٹنا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ 7 دن کے اندر اندر عظمت سعید شیخ معافی مانگے، نہیں تو لنڈن ہائی کورٹ جائیں گے۔ اب جائیں لنڈن ہائی کورٹ میں، اور لنڈن ہائی کورٹ میں جب آپ جائیں گے تو اب آپ کا مقابلہ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوگا، اب آپ کا مقابلہ آصف زرداری کے ساتھ نہیں ہوگا، ملک کے غداروں کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ ملک کے وفادار کے ساتھ ہوگا۔ اور عظمت سعید شیخ خود جا کے وہاں آرگومنٹس کر کے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں بھی آج بھی نہ قانون دانوں کی کمی ہے، نہ پاکستان میں جو علم اور رکھنے والے لوگ ہیں یا قانون پر ایک ان کو عبور حاصل ہے، ان لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ آج تک جو آپ نے بے وقوف بنا کے ملک کو لوٹا ہے وہ ان منافقوں کی وجہ سے تھا، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی اور اپنے مقاصد حاصل کیے۔
ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو جوڈیشل انکوائری ہے میں اس کو نہیں مانتا، میں اہم گواہ تھا، مجھے طلب نہیں کیا گیا۔ معاملہ پاکستان کا تھا کہ پاکستان نے کیوں کانٹریکٹ ختم کیا، فائلیں کس نے چھپائی، کس نے غلط طریقے سے آگے پیسے دیے، معاملہ ہمارا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کو بطور گواہ پیش کیا جاتا؟ آپ تو بطور گواہ، آپ تو پارٹی ہیں، پارٹی کیسے اس کو گواہ کے طور پر تسلیم کر لیا جائے؟ آپ تو مخالف فریق ہیں، آپ نے تو پاکستان کے خلاف کیسز کیے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بطور گواہ، تو آپ کیسے کمپیٹنٹ وٹنس تھے؟ آپ ہمارے اسلامک لا کو چھوڑ دیں، آپ ویسٹرن لا کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیا آپ کمپیٹنٹ جو وٹنس ہے، جو کوالیفیکیشن آف وٹنسز ہے، اس پر آپ پورا اترتے ہیں جو آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں؟ اور آپ عظمت سعید شیخ پر الزام لگا رہے ہیں اور آپ وزیر اعظم عمران خان پر بھی الزام لگاتے ہیں، اور وہی الزام لگاتے ہیں جو مریم نواز الزام لگاتی ہیں کہ نیب زدہ تھے، نیب کے سابق لا افسر کو کیوں بنایا گیا؟ بھی آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے؟ یہ حکومت کے پاس اختیار ہے، حکومت نے بنایا، حکومت نے پوری قوم کے سامنے رکھ دیا سچ جو تھا۔ اور یہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کمیشن بن بھی رہے ہیں، کمیشن مکمل بھی ہو رہے ہیں، رپورٹیں مکمل بھی ہو رہی ہیں اور پبلک بھی ہو رہی ہیں، اور اب اس کی تکلیف ہے لوگوں کو۔ اور یہ جو پاکستان دشمن میڈیا ہے، یہ جو میر شکیل الرحمان جن کو ریپریزنٹ کرتا ہے یا ہیڈ کرتا ہے، ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے۔ براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ نے آصف زرداری اور نواز شریف کے چہروں پر کچھ اگر کوئی پردہ بچا تھا تو اس نے ان کو عیاں کر دیا ہے، اور آپ وہ رپورٹ تو نہیں چلاتے، اس پر تو آپ اعتراض اٹھاتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، اور یہاں آپ انگلی نہیں اٹھاتے اور آپ ان کو چلاتے ہیں اور پوری قوم کو بتاتے ہیں کہ کعبے موسوی نے کہہ دیا ہے کہ جو براڈ شیٹ انکوائری رپورٹ ہے وہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی جو کمپیٹنسی نہیں تھی عظمت سعید شیخ کی، عظمت سعید شیخ نائل تھے، ہم ان کے خلاف لنڈن میں جو دعوے فائل کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ خدا کے لیے وہ کام کریں کہ آپ لوگ ملک کو ریپریزنٹ کریں۔ آپ پاکستان کے لوگوں سے پیسہ کرتے ہیں، پاکستان کے لوگ ریٹنگ دیکھتے ہیں تو آپ کی جو ایڈز چلتی ہیں اس پر آپ کو پیسے ملتے ہیں، وہ کریں جس کا آپ کو پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہو، آپ غیروں کو فائدہ نہ پہنچائیں اور ملک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو عظمت سعید شیخ صاحب ہیں ان کو ان باتوں کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے جو پاکستانی ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں اور ہم جیسے جو ان کے سپاہی ہیں، ہم جواب دیں گے ایسے لوگوں کو اور ایسے میڈیا گروپس کو جو ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اور عظمت سعید شیخ نے ایک دلیر کام کیا ہے اور ان کے خلاف جتنی پروپیگنڈا تھا وہ سارا اپنی موتاپ مر گیا، اور اس نے پوری قوم کے سامنے ان دو بڑے گھرانوں کو دوبارہ بے نقاب کیا ہے کہ یہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ انشاءاللہ منطقی انجام تک جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔